اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ نے قسم اٹھائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کے رب کی قسم، یعنی اپنی قسم، کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافات میں آپ سے فیصلہ نہ کروائیں، اور پھر جو آپ کی طرف سے فیصلہ ہوگا اس میں دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس فیصلے کو مکمل تہہ دل سے قبول کر لیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. جب تک یہ تین کیفیتیں مسلمان کے اندر پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو مسلم ماننے کے لیے تیار نہیں. یحکموک فیما شجر بینہم، آپس کے اختلافات میں فیصلہ نبی سے کروانا، پہلا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ، جو فیصلہ آئے اس میں دل میں تنگی محسوس نہ کرنا کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا فیصلہ ہے. تیسری بات، دل و جان سے اس کو قبول کرنا، یعنی خوش ہونا اس پہ، جو ہے بالکل عین انصاف کے مطابق ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جو بظاہر اس کے خلاف ہے. تبھی اصولی بات یہ ہے نا کہ کبھی بھی ایک آیت ایک حدیث کو دیکھ کے فیصلہ بولو بھائی نہیں کیا جاتا. آج کل مارکیٹ میں ہر شخص قرآن و حدیث کی فہم کا دعوے دار ہے اور حدیثوں کے ریفرنس دے دے کے لوگوں کو جمہور امت سے ہٹایا جا رہا ہے. تو بس وہ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ حوالے کے ساتھ بات کی ہے، حوالے کے ساتھ بات کی ہے. لکل فن الرجال، ہر فن کے ماہرین ہوا کرتے ہیں، ہر چیز کے ماہرین ہوا کرتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے. دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں دوسری حدیث اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ اس قرآن کی آیت کا صحیح مفہوم آپ کی سمجھ میں آئے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا، گزارش یہ ہے کہ بیان کو ریکارڈ آپ لوگ نہ کریں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بعض چیزیں قابل اپلوڈ نہیں ہوتی، اس کو ایڈٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے، تو وہ پھر ہمارے لیے بڑی ٹینشن بن جاتی ہے. لوگ اخپل طریقے سے اپلوڈ کرتے ہیں. جب بیان تو چینل پہ اپلوڈ ہوتا ہے تو ویڈیو پوری بنی ہوئی ہوتی ہے، وہاں سے ہم نے کوئی پابندی تو نہیں لگایا، جو چاہے نکال لے وہاں سے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے خود سے ریکارڈ کرنے میں ایک نقصان تو وہ ہے، دوسرا آپ کی توجہ بٹے گی، بیان سننے سے جائیں گے، آپ ریکارڈنگ کو فوکس کریں گے آپ. تو وہ ہو رہا ہے ریکارڈ، وہ وہاں سے اٹھا لیں، کس نے منع کیا آپ. تو فلا وربک لا یؤمنون، قرآن کی آیت کیا ہے کہ اس وقت تک یہ مومن نہیں ہوں گے جب تک فیصلہ آپ سے نہ کروائیں. دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ میں اگر کسی کے لیے کوئی فیصلہ کر دوں اور وہ حقیقت میں حق پر نہ ہو تو میرے فیصلے کی وجہ سے اس کے لیے کسی مسلمان کا مال حلال، بولو بھائی، نہیں ہو جاتا. بھائی دیکھو، وسیم نے سجاد سے 1 کروڑ روپے لیے، ٹھیک ہے نا، اور لینے کے بعد پی گیا، جو کہ سبھی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے.
ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی کسی کو پیسے دے قرضہ وہ بے وقوف، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف ہے. اس کی ایک شرح ہے، اس کا مطلب ہے ایک، وہ پھر غور کریں بعد میں بیٹھ کے. تو وسیم نے سجاد سے 1 کروڑ روپے لیے. لینے کے بعد حسب معمول جو ہوتا ہے دنیا میں اور یہاں زیادہ ہوتا ہے، لینے کے بعد ایسے بن گئے جیسے سجاد دنیا میں سجاد نام کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں. انہیں دیکھ کے راستہ ہی بدل لیتے ہیں. اب سجاد میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وسیم نے مجھ سے 1 کروڑ روپے لیے ہیں. فرض کر لیں کہ میں جج ہوں، میں عدالت میں قاضی ہوں، میں نے پولیس بھیجی، پولیس نے وسیم کو اٹھا لیا. یہ سب باتیں خلائی دنیا کی ہو رہی ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. بلکہ جب سجاد میرے پاس آئے گا کہ وسیم نے 1 کروڑ روپے لیے ہیں اور میں جج ہوں، تو میں بولوں گا بھائی تو 1 کروڑ اس کو دے سکتا ہے تو پہلے یہ بتا مجھے کتنے دے گا. تو پہلے تو 10 لاکھ میرے لیے سائٹ پہ نکال کے رکھ دے. جب اس نے 10 لاکھ روپے مجھے ایڈوانس میں دے دیے اگر، تو سجاد کے لیے وسیم کو پکڑنا جتنا مشکل تھا اس سے زیادہ اب مجھے پکڑنا مشکل ہو جائے گا اگر ایڈوانس میں پیسے دے دیے. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ سپریم کورٹ میں جائے گا کہ فلاں نے 10 لاکھ لیے اور فلاں نے، تو 2 کیس ہو جائیں گے. تو اس لیے ایڈوانس میں کسی کو پیسے نہ دیا کریں. مہر ایڈوانس میں دو گے نا وہ بھی پی جاتے ہیں آج کل نکاح نامہ غائب کر دیں گے. تو ایڈوانس کا کام ہی نہیں ہے اس زمانے میں. بہت سے تاجر لوگوں کو ہم نے بہت سمجھایا نہیں دو پیسے بھائی، آج کل کسی پر یقین نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے. نہیں جی وہ تو 10 سال سے پارٹنر ہے، وہ تو 20 سال سے تو 20 سال سے وہ اس لیے کہ وہ چھوٹے موٹے پیسے لے کے نہیں بھاگنے کا پروگرام، اس کا ارادہ ہے بڑا گیم کھیلنے کا. ان کو آپ کو بھی سمجھایا تھا نا، نہیں آیا تھا نا سمجھ میں؟ تو نہیں آئے. دیکھو بیٹھ کتنے میرے بیانات سنے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اب میں نام نہیں لوں گا. ان کو میں نے 15 سال پہلے سمجھایا تھا جب میں یہاں امامت کے لیے آیا تھا، اور میرے بھی پیسے اس وقت ڈوبے ہوئے تھے. تو بہت سمجھایا، نہیں آیا. وہی ہوا، غائب پیسے. اتنا پروفٹ نہیں ہوتا جتنا کمبخت پروفٹ کے نام پہ دے رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ وہ اگر کوئی پروفٹ دے رہا ہے نا آپ کو، اس کا مطلب وہ بہت بڑا فراڈی ہے، اللہ معاف فرمائے. کیونکہ پروفٹ دینا اس کی علامت ہے کہ اب وہ بڑا گیم کھیلنا چاہتا ہے، وہ چھوٹا موٹا چور نہیں ہے. تو جو پیسے آپ کی پینٹ میں رکھے ہوئے ہیں صرف وہ آپ کے ہیں. یاد رکھو پاکستان، انڈیا میں بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، پاکستان میں زیادہ ہے، کہ پیسوں کے بارے میں گورنمنٹ کا بھی اصول یہی ہے، دنیا کا بھی اصول ہے کہ جس کی پینٹ میں پیسے ہوں گے نا تو پیسے اسی کے ہیں. پینٹ آپ کی ہو. یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پیسے کمائے کس نے قرضہ دیا کیا کیا، نہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ پینٹ کس کی ہے. اگر پینٹ آپ کی ہے تو پیسے آپ کے ہیں. پینٹ سلیم بھائی کی ہے تو پیسے پھر آپ کے نہیں. آپ کروڑ ہاں بولو کہ میرے، اسٹیمپ پیپر پہ انگوٹھے لگوا لو، وہ انگوٹھے لے کے آپ ساری دنیا میں گھومتے رہو گے، آپ کو اس انگوٹھے کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. میرے پاس پڑے ہوئے تھے انگوٹھے ابھی، پھر میں نے پھاڑ کے پھینک دیے. میں نے کہا کیا فائدہ ایسے انگوٹھوں کا. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، درمیان میں تو چٹکلے چلتے رہتے ہیں نا. قیام و طعام آپ نے دیکھا نا موٹر وے پہ، تو وہ آتا رہے گا. خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ سلیم نے سجاد سے 1 کروڑ روپے لیے. سجاد میرے پاس آیا، میں جج ہوں یا میں محلے کا امام ہوں، کچھ بھی فرض کر لیں کہ جی آپ نکلوائیں. میں جج ہوں، میں نے پولیس بھیج کے سلیم کو اٹھوا لیا. تو سلیم نے انکار کر دیا، بھائی میں نے تو نہیں لیے. تو میں سجاد کے ذمے لگاؤں گا کہ گواہ پیش کرو، کوئی اسٹیمپ پیپر پہ تحریر پیش کرو، ثابت کرو کہ اس نے تم سے پیسے لیے ہیں. سجاد کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، وہ بیچارے نے اعتماد کی بیس پہ دیے تھے. میں نے سلیم سے کہا کہ قسم اٹھاؤ کہ تم نے پیسے نہیں لیے. اس نے قسم اٹھا لی. تو میں فیصلہ کس کے حق میں کروں گا؟ سلیم کے حق. سجاد سے بولوں گا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے،
لہذا عدالت تمہیں باعزت بری کرتی ہے، پتلی گلی سے نکل لو۔ دوبارہ سلیم کو چھیڑنے کی کوشش کی تو پھر میں تمہیں خود چھیڑوں گا آ کے۔ پولیس اب سلیم کے بجائے کس کو چھیڑے گی؟ تم کو، کیوں؟ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو عدالت فیصلہ کس کے حق میں کرے گی؟ سلیم کے حق میں نا، حالانکہ وہ تو چور ہے، اس نے تو پیسے کھائے ہیں، اس نے اس کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو جیسے ہی آج ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کا امکان تھا کہ کوئی شخص آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ لائے اور گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، حالانکہ وہ اس پیسے کا مستحق، بولو نا بھائی، نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میرے فیصلے کی وجہ سے کسی مسلمان کے لیے کسی دوسرے کا مال حلال نہیں ہوگا۔ میں نے ظاہری اعتبار سے فیصلہ کیا ہے، اور ظاہری اعتبار سے اس میں غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں تو گواہوں کو دیکھ کے فیصلہ کروں گا، گواہ نہیں ہے تو فیصلہ میں نے مدعا علیہ کے حق میں کر دیا۔ تو اب مدعا علیہ یہ نہ سمجھے کہ چونکہ نبی کا فیصلہ ہے لہذا اب یہ پیسے میرے لیے کیا ہو گئے؟ حلال۔ تو آپ نے فرمایا نا 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 نا، میرے فیصلے کی وجہ سے پیسے حلال نہیں ہوں گے، قیامت میں یہ نکلیں گے اور دنیا میں بھی دینے پڑیں گے۔ یہ تو ظاہری لحاظ سے میں نے فیصلہ کیا، کیونکہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب دونوں کو ملاتے ہیں ہم۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ آپس کے اختلاف میں نبی سے فیصلہ نہ کروائیں، اور نبی جو فیصلہ کریں اس پہ دل و جان سے راضی نہ ہو جائیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہاں حدیث میں آ رہا ہے کہ میرے فیصلے کی بیس پر کسی کے لیے کسی کا مال حلال نہیں ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ وہ فیصلہ اللہ کی نظر میں نافذ نہیں ہوتا، لہذا اس فیصلے کی بیس پہ یہ نہیں کہ اب سلیم بھائی نے کسی سے پیسے لیے تو وہ لے کے کھا جائیں، نا 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 نا۔ اگرچہ نبی کا فیصلہ ہے، مگر جس نے پیسے کھائے ہیں اس کو پتا ہے کہ نبی سے اس میں اجتہادی خطا ہوئی ہے، اور خطا کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ آپ نے گواہوں، جو جج جو کام کرتا ہے نا، جج تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے نا بھائی۔ ہمارے پاس بعض دفعہ ایسے کیسز آتے ہیں، شوہر نے 3 طلاقیں دیں اور مکر گیا، بیوی نے اپنے کانوں سے سنا۔ اب بیوی آئے گی مفتی کے پاس کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ میرے میاں نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں۔ مفتی فیصلہ کر دیتا ہے کہ طلاق واقع ہو گئی، آپ پتلی گلی سے نکل لو۔ شوہر آتا ہے، خدا کی قسم میں نے نہیں دی، وہ بعض دفعہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اب مفتی کیا ہو جاتا ہے؟ مفتی صاحب کنفیوز ہو جائیں گے نا۔ تو یہاں 2 الگ الگ فتوے دیے جاتے ہیں۔ شوہر کو کہا جاتا ہے اگر تم نے نہیں دی، بیوی جھوٹ بول رہی ہے تو نہیں ہوئی ہے۔ بیوی کو کہا جائے گا کہ اگر تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے تو تم پتلی گلی سے نکل لو۔ گواہ بیوی کے پاس نہیں ہے، تو مفتی کے پاس جب جائیں گے تو مفتی 2 الگ الگ ایک ہی کیس میں فتوے دے گا۔ بھائی تم اگر صحیح کہہ رہے ہو تو نہیں ہوئی ہے، وہ صحیح کہہ رہی ہے تو طلاق ہو گئی ہے۔ عورت کو مفتی صاحب کہیں گے تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے تو تم کسی بھی طرح سے جان چھڑاؤ، بھاگو یہاں سے، تمہارے لیے اس کو اپنے اوپر قدرت دینا حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر مفتی کو ایز اے جج اس کے پاس آئیں گے، اس کو کہیں گے ہم آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں، فتویٰ نہیں لیتے، آپ قاضی بن کے، جج بن کے ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے، تو فیصلے میں مفتی شوہر کا ساتھ دے گا، کیونکہ عورت کے پاس گواہ نہیں ہے۔ مفتی کہے گا بھائی ایسے تو کوئی بھی عورت کسی پہ الزام لگا دے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن شوہر کے حق میں جب مفتی فیصلہ کرے گا تو ساتھ میں کان میں اس کو یہ بتا دے گا کہ بھائی یہ جو میرا فیصلہ ہے یہ عدالتی فیصلے کی طرح ہے، اس فیصلے کی وجہ سے اگر آپ نے واقعی بیوی کو طلاق دی ہے تو میرے اس فتوے کی وجہ سے حقیقت میں آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، یہ تم ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں۔
ورنہ کوئی بھی کسی پہ بھی الزام لگا دے نا, عورت کوئی بھی جس نے جان چھڑانی بولے اس نے دی ہیں, تو اب کیا ہمیں کیا پتا دی ہیں کہ نہیں دی ہیں, جھوٹا الزام بھی تو لگ سکتا ہے نا. تو اب دیکھو یہاں مفتی کے فتوے کے بعد بھی اگر شوہر نے دی ہے تو بیوی حلال نہیں ہوتی. سیم یہی کیس نبی کی زندگی میں بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہوں کی گواہی سننے کے بعد, جو بھی ایک عدالت کا طریقہ ہوتا ہے, اس کے بعد فیصلہ فرمایا کرتے تھے. تو اس میں آپ نے بتا دیا کہ اگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو میرے فیصلے کی وجہ سے کسی کے لیے کسی کا مال حلال نہیں ہے. اب ہم دوبارہ قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کے فیصلے کو دل و جان سے جو تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے. یہاں پتہ چل رہا ہے کہ نبی, اگر تمہیں پتہ ہے کہ نبی سے فیصلے میں اجتہادی غلطی ہوئی ہے, اجتہادی غلطی کا مطلب کہ جان کر نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کو علم نہیں ہے, گواہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, اور اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا بھی نہیں. اللہ بتا دے تو ایک الگ بات ہے, تو اللہ نے بتایا بھی نہیں, نبی نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا, تو اس فیصلے کو ماننا اس شخص کے لیے پھر نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ جائز ہی نہیں ہے جو اس فیصلے کی وجہ سے کسی کا حق دبا رہا ہے, بلکہ وہ پر واجب ہے کہ وہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ نے اگرچہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ شخص مستحق نہیں ہے پیسوں کا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس سے پیسے لیے ہیں اور میں آپ کے فیصلے کے باوجود اس کی رقم لوٹاؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی سے فیصلہ لازمی کرواؤ, اور ادھر نبی فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے فیصلے میں خطا ہوئی ہے تو اس کی بیس پر کسی کے لیے کسی کا مال حلال نہیں ہوتا. تو پتہ یہ چلا کہ دونوں فیصلوں میں فیصلے کا الگ الگ مفہوم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فیصلے کا مفہوم کیا ہے؟ بول لو نا, کیا ہو گیا؟ الگ الگ. جہاں قرآن کی آیت ہے نا کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ سے فیصلہ نہ کروائیں, تو یہاں فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ بذات خود یہ میرا رائٹ ہے بھی یا نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.